السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اپنا ڈیلی کا لیسن سن رہے ہوں گے اور عمل کی جو باتیں اس میں ان کے اوپر عمل بھی کر رہے ہوں گے اور دوسروں سے شیئر بھی ضرور کر رہے ہوں گے۔ ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس قرآن کی تعلیمات سے مستفید ہو سکیں۔ چلیں جی، ہمارا آج کا لیسن ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 176 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک، یہ، بِأَنَّ اللَّهَ، باوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ، نزل، نازل کی اس نے، الکتاب، کتاب، بالحق، ساتھ حق کے، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی، البتہ بیچ، شقاقٍ، ضد کے ہیں، بعیدٍ، دور کی۔ لیس، نہیں ہے، البر، نیکی، ان کے، تولو، تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی، طرف مشرق کے، والمغربی، اور مغرب کے، ولیکن البر، اور لیکن نیکی، من، جو، آمنا، ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال، اور دے مال کو، علی حبہ، اس کی محبت میں، ذوی القربی، رشتہ داروں کو، والیتامی، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، والسائلین، اور سوالیوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، وأقام الصلاۃ، اور قائم کرے نماز، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دے، والموفون، اور وفا کرنے والے، بعہدہم، اپنے عہد کو، یعنی کہ پورا کرنے والے، اذا، جب، عاہدوا، وہ عہد کریں، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، تنگ دستی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین البأس، وحین، اور وقت، بأس، جنگ کے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کہا، وأولئک، اور یہی لوگ، ھم المتقون، وہ تقوی والے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتب، لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، قصاص، قتل کا بدلہ، فی القتلی، مقتولوں کے بارے میں، الحر، آزاد، بالحر، بدلے آزاد کے، والعبد، اور غلام، بالعبد، بدلے غلام کے، والانثی، اور عورت، بالانثی، بدلے عورت کے، فمن، تو جو کوئی، عفی، معاف کر دیا گیا، لہ، واسطے اس کے، من اخیہ، اس کے بھائی سے، شیء، کوئی چیز، فاتباع، تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، واداء، اور ادا کرنا ہے، الیہ، طرف اس کے، بإحسان، ساتھ احسان کے، ذالک، یہ، تخفیف، آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، تو اس کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، ولکم، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں بدلہ ہے،
قصاص میں یعنی کہ بدلہ لینے میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالبابی اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضر حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، ان اگر ترکا وہ چھوڑ جائے، خیرا مال، للوصیۃ وصیت کرنا ہے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، حقا حق ہے، علی المتقین متقی لوگوں پر یعنی کہ تقوی والوں پر۔ جی تو آیت نمبر 176 دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب ساتھ حق کے، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں البتہ ضد میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل یہود و نصارہ کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ سب کی سب حق پہ ہیں، بس یہ آپس میں یہ صرف اس لیے اختلاف کرتے ہیں کہ یہ ان کی ضد ہے کہ انہوں نے حق بات کو نہیں ماننا۔ آگے ہے آیت نمبر 177 میں، نہیں ہے نیکی کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو طرف مشرق کی اور مغرب کی، اور لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک مخصوص کر لیں کہ ہم اس طرف کو جائیں گے، ہم نے یہی نیکی کرنی ہے اور جہاں مرضی کوئی بھی نیکی ہو ہم نہیں کریں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب یعنی کہ کسی ایک یا دو چیز کو مخصوص کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لے کے آؤ، فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر بھی ایمان لے کے آؤ، اور یہ کہ دے مال کو اس کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، یعنی کہ صدقہ کریں ذوی القربہ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافر کو اور سوالیوں کو، وفی رکابی اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی کہ اس میں غلام آ جاتے ہیں، لیکن آج کل تو ہمارے معاشرے میں غلام والا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، تو جیسے بے گناہ لوگ جیل میں قید ہو جاتے ہیں تو ان کو چھڑانے میں بھی آ جاتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرے نماز، وَآتَ الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ اور وفا کرنے والے، بِعَہْدِہِمْ اپنے عہد کو، جب وہ عہد کریں، اور یعنی کہ جب وہ اپنے سے بھی، لوگوں سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کو پورا کرتے ہیں، اور صبر کرنے والے، تنگ دستی میں، مشکل حالات میں وہ شکوے شکایات نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے نہ ہی بندوں سے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو کہ مانگنے والے نہ ہوں، اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت میں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں، یعنی کہ یہ تقوی والے لوگ ہیں جو کہ تنگ دستی کے باوجود دوسروں سے سوال نہیں کرتے، آگے ان کے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس آیت کے بارے میں کچھ احادیث ملتی ہیں، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو مسکین کو دیتے ہو، اور ایک وہ دینار ہے جو قرابت دار کو دو، سب سے بہترین یہ ہے، یعنی کہ رشتہ داروں کو دینے کا دوہرا اجر ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ان کا صدقہ ہے، دوسرا رشتہ داری کا بھی۔ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں سے احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا ہی کرتا ہے تو تیرے لیے ایک مددگار آ جائے گا جو تیری مدد کرتا رہے گا، یعنی کہ اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا یا کچھ بھی وہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے لیے آ جائے گا جو کہ وہ تمہاری مدد کیا کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کے بارے میں آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کم خطبہ ایسا ہوتا تھا جس میں آپ یہ نہ فرماتے تھے کہ وہ امانت دار نہیں جو اپنے عہد کو پورا نہ کرے، یعنی کہ اتنی زیادہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے کہ امانت دار ہونے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عہد توڑنے والے کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اپنے عہد توڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن میں 3 لوگوں سے خود جھگڑا کروں گا۔ نمبر 1، جو عہد کر کے اسے توڑ دے، کسی کو خرید کر اسے بیچ کر اس کی اجرت کا استعمال کرے اور کسی کو کام کی اجرت نہ دے۔ جو تیسرا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عہد کی پاسداری کرنے کی توفیق دیں۔ آگے ہے جی آیت نمبر 178 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا ہے تم پر قتل کا بدلہ مقتولوں کے بارے میں، یعنی کہ یہاں پہ قتل کی بدلے کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ اگر اس نے کسی آزاد انسان کو قتل کیا ہے تو وہ آزاد ہی قتل کیا جائے گا، اور اگر کسی نے غلام کو قتل کیا ہے تو اس کے غلام کو قتل کیا جائے گا، اور اگر عورت کا قتل کرتا ہے تو ان کی عورت کا ہی قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ عورت نے کیا ہے تو مرد کا کریں، اگر غلام کا کر دیا ہے تو اس کے آزاد انسان کا قتل کیا جائے۔ تو جو کوئی معاف کر دے اس کے واسطے اس کے اپنے بھائی کو کوئی چیز تو پیروی کرتا ہے بھلے طریقے سے اور ادا کرنا ہے، تو پیروی کرنا ہے بھلے طریقے سے اور ادا کرنا ہے طرف اس کے ساتھ احسان کے، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اس کا یہ بتایا کہ ایک تو بدلہ ہے یعنی کہ قتل کے بدلے میں قتل، دوسرا یہ ہے کہ دیت بھی دی جا سکتی ہے اور معاف کیا جائے، یعنی اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ رقم وغیرہ دی جا سکتی ہے، یہ بھی قتل کے اس میں آتا ہے بدلے میں۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ احسان اپنے بھائی پر ایک تمہارا احسان ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آسانی ہے اور رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو کوئی زیادتی کرے تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آگے 179 میں، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے یا جو بھی ہمارے معاشرے میں جو گناہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، جو سزائیں ہیں، اگر وہ دی جائے تو وہ برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے یہ ہے کہ ان کو جو ہے برائیاں وغیرہ انہیں ختم نہیں کیا جاتا، ان کے مطابق انہیں سزا نہیں دی جاتی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ پروان چڑھ چکی ہیں۔ اگر ہم جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی سزائیں بتائی ہیں ویسے ہی دیتے رہیں گے تو ہمارے معاشرے میں سے برائیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ آگے آیت نمبر 80 میں، لکھ دیا ہے تم پر جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک پر موت، اگر وہ چھوڑ جائے مال وصیت کرنا ہے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ساتھ بھلے طریقے کے حق ہے متقی لوگوں پر، یعنی کہ وصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو موت ہو جائے تو اس کے مال پر وصیت کرنا ہے، جو کچھ وہ چھوڑ جائے تو اس پر وصیت کرنا ہے، کس کے لیے؟ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کا بھی طریقہ بتا دیا ہے کہ کتنا کتنا مال کس کس کو ملنا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ اس کی کے مطابق جو مال ہوتا ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے انسان کی موت کے بعد۔ اور دوسرا یہ جیسے کہ قصاص کے بدلے میں قصاص کا ذکر کیا جائے، اس میں کچھ ریزن ہے کہ جن میں قتل کا جو بدلہ ہے وہ تھوڑا ڈیلے کیا جاتا ہے، جیسے قاتل آزاد مقتول غلام ہو تو بدلہ نہیں لیتے، جیسے مارنے والا اگر قاتل جس نے قتل کیا ہے وہ غلام ہے تو پھر اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح جو نابالغ ہے اس کا بالغ ہونے تک انتظار کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ بالغ ہوگا اس کے بعد اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور نمبر 3 ہے مجنون، جب تک ٹھیک نہ ہو جائے، یعنی کہ جو پاگل پن میں، کیونکہ اس نے تو ایک بیماری کی حالت میں قتل کیا ہے نا، اگر اس سے زبردست ویسے بھی قتل کر دیا تو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک وہ اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ چلیں جی، ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
معاشرے کی موجود برائیوں سے دور رکھیں، بچا کے رکھیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی توفیق دیں، اور اپنے عہد کی پاسداری کرنے کی بھی دیں۔ بچوں سے بھی اگر ہم کریں، بڑوں سے کریں، بڑوں سے تو پھر ہم پورا کر ہی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی پورے کریں، لیکن اکثر اوقات بچوں سے ہم وعدہ کر لیتے ہیں لیکن انہیں پورا نہیں کرتے، ان کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ چلیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان والی زندگی دے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔